دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے۔ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کریم ہے یہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ سبحان اللہ۔ مجھے نظرہ چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے۔ سبحان اللہ۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ایک نعتیہ ربائی لکھتے ہیں، ابتداً وہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ سبحان اللہ۔ ترقت عینی وَأَحْسَنُ اور آپ سے زیادہ حسین، من کا لم ترقت عینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بے شک سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ خلقتا آپ پیدا کیے گئے، مبرئن بری، من کل عیب ہر عیب سے، یعنی آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنکا گویا کہ آپ قد خلقتا تحقیق پیدا کیے گئے، کما جیسا کہ تشاء آپ خود چاہتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ عبارت پڑھ کے تو پیچھے اپنی مرضی سے ترجمہ کر دیا ہے، تو الفاظ کے اوپر غور کریں، صحابی رسول کا تخیل دیکھیں کیسا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول۔ رسولن کے اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے نا، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اس کے گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے کافی معنی بنتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے جس میں عظمت اور مرکزیت کا معنی آتا ہے۔ اس طرح ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس عظمت والا رسول، سبحان اللہ، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ انفسکم کو ایک قراءت کے اندر انفاسکم بھی پڑھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 7 قراءتوں میں نازل ہوا ہے نا، تو ایک قراءت کے اندر انفسکم کو انفاسکم بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو قراءت شاذہ ہوتی ہے یہ تفسیر کے حکم میں ہوتی ہے۔ انفاسکم کا مطلب ہوتا ہے آ گیا تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول۔ اگر ہم اس کو انفاسکم پڑھیں بطور تفسیر قراءت شاذہ تو ترجمہ یوں ہو گیا جو تم میں سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ ہے۔ آ گیا تمہارے پاس وہ رسول جو تم میں سب سے زیادہ نفیس اور پاک ہے، ستھرا ہے، اور سب سے زیادہ معطر اور معمبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، ایک دن 2 دن گزرنے کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اور گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، اسمیل ہوتی ہے، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ہم کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پسینے سے اسمیل آتی ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اسمیل نہیں آتی تھی، بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی عطر یعنی خوشبو عطا فرما دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے گھر سے شیشی لے کر آئیں، میں آپ کو عطر دیتا ہوں۔ وہ شیشی لے کر آئے، آپ نے اپنے مبارک بازوؤں سے پسینے کے چند قطرے اسے دیے، وہ لے کر گھر گئے، اپنی بیٹی جو دلہن بنی ہوئی تھی اس کو جا کر وہ پسینہ دیا، اس دلہن نے وہ خوشبو لگائی، دلہن اس گھر سے رخصت ہوگی لیکن خوشبو رخصت نہ ہوئی۔ صحابہ اس گھر کو بیت الطیب کہا کرتے تھے، یعنی خوشبوؤں والا گھر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی نا، کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ اچھا لفظ ہے مل جائے، اگر ہم اس کو پڑھیں مل جائے، مل یعنی ملنا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے سب کو ہو مہن پھول۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا خوبصورت اور نفیس تھا، اور آپ کے لبہائے مبارکہ اتنے نازک اور خوبصورت تھے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اس پر ہمارا حضرت کا تخیل دیکھیں تو بہت سارے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ لب ہیں گلہائے نازکن کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلبل پھول کا عاشق ہوتا ہے نا، تو پھول کو جب دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپک کر آتا ہے، اڑ کر آتا ہے، پھول کے اوپر جان دیتا ہے۔ بلبل پھول کا عاشق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلبل نے گلشن کے اندر تو پھول دیکھا ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے،
کہ آپ کے دہن اقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ گویا کہ پھولوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے. بلبل دور سے دیکھتا ہے تو فوراً حیران ہو کر آ کر جان نثار کرتا ہے کہ میں تو چمن میں ایک ایک پھول کے پیچھے جاتا ہوں، یہاں تو پھول کے اندر سے چمن کے پھولوں کے پھول نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ان کے چہرہ انور کو پھول سے تشبیہ دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے، جبکہ پھول کا حسن تو میرے آقا کے قدموں کے حسن کے اوپر نثار ہے. کہتے ہیں جنت ہے ان کے جلوے سے جویائیں رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. یعنی جنت میرے آقا کے حسن سے خیرات مانگتی ہے، اسی لیے اتنی حسین ہو گئی ہے. اور ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. سبحان اللہ. یعنی جنت کا حسن و جمال میرے گل یعنی میرے آقا کے قدموں کی برکت سے ہے. جنت میں یہ جو رعنائیاں ہیں نا، یہ خوشبو جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جنت میں حور و قصور، اور جنت میں جو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اتنا خوشبودار، اتنا معمبر، اتنا معطر، اتنا صاف اور اتنا ستھرا تھا کہ آپ جب کسی گلی سے گزر جاتے نا، کسی گلی سے گزر جاتے، صحابہ کو ضرورت پڑتی کہ وہ آپ کو تلاش کریں تو وہ آپ کی خوشبو کے پیچھے چلتے اور محبوب کے تک پہنچ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفسکم، یعنی تم میں سب سے زیادہ نفیس، صاف اور ستھرے رسول تمہارے اندر تشریف لائے. سبحان اللہ. بے شک. آگے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول ایسے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے. آقا کے ساتھ غلام کی محبت کے تذکرے تو ہر طرف چہار سو پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آقا اپنے غلام سے اتنی محبت کرے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی جیسے میرے آقا اپنے غلاموں سے محبت سبحان کرتے ہیں. اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس عنوان سے اگر بات کی جائے تو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. سبحان اللہ. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. سبحان اللہ. اچھا بھیک لینے والا کیا کہتا ہے؟ بابا آپ کا بھلا ہو، آپ نے مجھے بھیک دی. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ساری ماؤں کے پیار ایک طرف، میرے آقا کا پیار ایک طرف. سبحان اللہ. ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جان چھڑکتی ہے اپنے بیٹے پر. بے شک. سبحان. بیٹا نظروں سے اوجھل ہو جائے نا، ماں کے حلق سے نوالا نیچے نہیں اترتا، اس کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. ماں کی محبت ممتا. بچہ تکلیف میں آ جائے، بیمار ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کا چین چھن جاتا ہے، اس کا سکون گم ہو جاتا ہے. ایک ماں کتنا پیار کرتی، لیکن کئی مائیں ایک طرف، میرے آقا کا پیار ایک طرف. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. بے شک. طویل سجدہ کیا اور آپ کے لبھائے مبارک پر یہ دعا تھی، رب حبلی امتی رب اغفر لی امتی.
اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک یعنی دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اچھا امت کی جگہ اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ مجھے یاد کیا، آپ کو یاد کیا، دنیا میں آ کے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو یاد کیا۔ آتے ہی سجدہ کیا، مجھے اور آپ کو یاد کیا، بے شک سبحان اللہ۔ یعنی اپنی امت کو یاد کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج پر تشریف لے جانے لگے، براق پر سوار ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ رونے کا مقام تو نہیں ہے، آج تو خوشی کا مقام ہے، آپ رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، دولہا بنے ہوئے ہیں، آج تو سارے فرشتے بصورت باراتی آپ کے ساتھ ہیں، آج تو خوشی کا مقام ہے، آج رونے کا مقام تو نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب اس برق رفتار براق کے اوپر بیٹھا ہوں نا تو مجھے میری امت کا وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب وہ پل صراط پر سے گزرے گی، سبحان اللہ۔ بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ پل جس پر سے میری امت گزرے گی، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے، اس وقت نے مجھے رلا دیا ہے۔ اچھا جبریل امی علیہ السلام بھی مزاج سے واقف تھے، ہزاروں مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ کئی دفعہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور جب کوئی کسی سے بہت زیادہ ملتا ہے نا مزاج سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، مزاج آپس میں مل جاتے ہیں، سمجھ جاتا ہے نا بندہ، بھئی آپ مجھ سے ایک دو دفعہ چار دفعہ ملے ہیں تو آپ میرے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، میں آپ کے مزاج کو نہیں سمجھوں گا، لیکن جب ہم 100,000 دفعہ ملیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مفتی صاحب جو ہے نا یہ چائے بڑی مزیدار کر کے پیتے ہیں، کڑک سی چائے کے شوقین ہیں، تو جب میں وہاں سے فون کروں گا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ پہلی چائے کا آرڈر دے دیں گے کہ اچھی سی چائے ہونی چاہیے کہ ان کو چائے پسند ہے، کیونکہ مزاج سے واقفیت ہو گئی۔ لیکن پہلی ملاقات میں آپ کو نہیں پتا مجھے کیا پسند ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا پسند ہے، لیکن جبریل چونکہ ہزاروں مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، مزاج سے واقف ہو گئے تھے، پتہ ہے جب بھی آتا ہوں اکثر محبوب اپنی امت کے غم میں رو ہی رہے ہوتے ہیں، تو امت کی محبت اور خیرخواہی کی بات کروں گا محبوب راضی ہو جائیں گے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں ملائکہ کا بادشاہ، ملائکہ کا سردار آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کل محشر کے میدان میں جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو آپ کی امت کے پاؤں ہوں گے اور میں جبریل کے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھے ہوں۔ واقف تھے نا، پتا تھا بھئی میں مثال دیتا ہوں، میں آپ آ رہے ہوں سامنے سے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، میں آپ سے دعا سلام کرنے کے بعد آپ کے بچے کو اٹھا دوں، 500 کا نوٹ نکال کر دوں، اسے پیار کروں، آپ کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ جبریل سمجھ گئے تھے کہ آقا اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ محبوب کی امت کی خیرخواہی کی بات کی جائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زاروں کے تار رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ اذهب یا جبریل، اے جبریل تو جا کر محبوب سے پوچھ، واللہ اعلم، اور اللہ جانتا ہے سب کچھ، پھر بھی جبریل کو بھیج رہا ہے کہ محبوب سے جا کر پوچھ کہ تو کیوں روتا ہے، لما تبکی، اے محبوب کیوں روتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل نے پوچھا نا تو ارشاد فرمایا کہ میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل واپس کے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہو سنرضیکا، ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ آپ کی امت کے معاملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا ارضا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر فرد بخشا نہ جائے، جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پھر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا امت سے اتنی محبت، اتنی شفقت، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھتے ہیں کیا ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ ہر سال حج فرض ہے۔ پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، میں نے اس وجہ سے ہاں نہیں کہا کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ بے شک سبحان مسواک سے بڑی محبت کرتے، جب سفر سے واپس آتے مسواک کرتے، جب سفر پر جاتے تو مسواک کرتے، ہر نماز میں وضو سے پہلے مسواک کرتے، اتنا پسند فرمایا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو مسواک کر رہے تھے، مسواک کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن ارشاد فرمایا اگر مجھے تمہاری مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں یہ مسواک تم پر فرض کر دیتا۔ فرض نہیں کی، فرض کیوں؟ مشقت میں نہ پڑ جائیں، ہماری مشقت کی وجہ سے۔ کہا کہ جب تم چھت پر سو نا، چھت پر، ہمارے یہاں گاؤں میں جیسے گرمیوں کے اندر ہم لوگ چھت کے اوپر سوتے ہیں، اب تو شاید ہر طرف اے سی لگ گئے ہیں، پنکھے، شاید یہ رواج کم ہو، لیکن ارشاد فرمایا کہ جب تم چھت کے اوپر سو نا، چھت کے اوپر، تو بغیر منڈیر والی چھت پہ نہ سویا کرو کہ تم رات کو ایسا نہ ہو نیند کی حالت میں اٹھو چلو اور چھت سے نیچے گر جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہا کہ بغیر منڈیر والی چھت پہ نہ سویا کرو، کیونکہ تم گرو گے تمہیں تکلیف ہوگی، درد تمہیں ہوگا، تکلیف میں محمد کو ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا لَوْ تَدْخُلُ شُوكَةٌ فِي رِجْلِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا جا کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے رہتے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اے محبوب اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت بخش دی جائے، اور آدھی امت سے حساب و کتاب ہو، یعنی اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آدھی امت کے بخشے جانے کو اختیار نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک یقین کریں جب بھی بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے نا، بندے سے برداشت نہیں ہوتی کہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خیال رکھا، اتنا احساس کیا یار، اتنا احساس، اتنا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کا احساس نہیں کرتی۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے آدھی امت کے بخشے جانے کے بجائے مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے شفاعت کا، اچھا یہ خالصتاً اگر میں یہ کہوں نا میرے اور آپ کے لیے، آپ تو خیر نیک آدمی ہیں، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خالصتاً مجھ جیسوں کے لیے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ ارشاد فرمایا آدھی امت اگر بخشی جائے گی تو اس میں تو ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، عثمان و علی بھی ہوں گے، میرے نیک نیک بندے ہوں گے، اور باقی آدھی جس کا حساب و کتاب ہوگا گناہگار، وہ کدھر جائیں گے پھر؟ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا شفاعت کا حق لے لیا۔ شفاعت کا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وہ جو صحابہ کرام ہیں نا، اللہ نے ان سے تو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ الحسنہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھر بھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی صحبت مصطفیٰ پائی، وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوا۔ بعد میں آنے والا اگر وقت کا غوث بھی ہو، اس کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے میرے آقا کی صحبت ایمان کی حالت میں پائی، اس سے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کون کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کیا ہے؟
وہ امیر علیہ سنت نعرہ لگاتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی ہے. وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو وہ تو جنتی ہی جنتی ہیں. پھر خیال کس کا کیا شفاعت کا حق لے کر؟ ہمارا. اور ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت جو ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز جو ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر کے میدان میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے, تمام انبیاء کی بھی موجود ہوں گی, سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے. ان تمام لوگوں اور ساری مخلوق کے سامنے میرے آقا کی شان اور مقام محمود سب کو دکھایا جائے گا, مقام محبوبیت دکھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں قیامت کے روز تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. کس کے؟ سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ممبروں میں ایک ممبر خالی ہوگا, ان ممبروں میں ایک ممبر خالی ہوگا اور وہ ممبر میرا ہوگا. یا رسول اللہ تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے, آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ یہ ایک خاص پروٹوکول ہوگا تمام انبیاء کا کہ انہیں سونے کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. یا رسول اللہ سارے انبیاء جب بیٹھیں گے تو آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں تشریف فرما ہوں گے؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ میں بے چین ہوں گا اپنی امت کے غم میں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کر رہا ہوں گا, اس وجہ سے میں سکون سے بیٹھوں گا نہیں سونے کے ممبر کے اوپر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کل محشر کے میدان میں جبکہ قسم پرسی کا عالم ہوگا, سورج 100 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا, سورج کا سیدھا رخ لوگوں کی طرف ہوگا, زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی, حال ایسا یہ ہوگا کہ ہر طرف نفسی 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 لوگ پکار رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ بیٹی سے بھاگے گا, سارے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے, کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں دنیا کے اندر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں نا, وہاں جا کر منتیں کریں گے کہ مجھے ایک نیکی دے دو نا, ایک نیکی کی وجہ سے میرا کام اٹکا ہوا ہے, لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مشکل وقت کے اندر اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا, میں وہاں پر تمہیں ملوں گا. سبحان اللہ. بے شک. عرض کی اگر وہاں نہ کہا پھر میزان عمل پر مجھے دیکھنا, میں وہاں تمہیں ملوں گا. عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں, ارشاد فرمایا پھر پل صراط پر تم مجھے دیکھنا, میں وہاں تمہیں ملوں گا. عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ, بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر, میزان عمل پر اور پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ وہاں پر حوض کوثر پر اپنے پیاسی امت کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے, اور میزان عمل پر اپنے امتیوں کے پلڑے بھاری کروا رہے ہوں گے, اور پل صراط پر رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی کہہ کر اپنے امتیوں کو پل سے پار لگا رہے ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ پہ گاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں,
इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये महशर के मैदान तवील हदीस है, उसे कहते हैं हदीस शफाअत। आपने कई दफ़ा सुनी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग सख्त मुसीबत में गिरफ़्तार होंगे। काफिर कहेंगे हमारी इस मुसीबत से जान छूटे, ये दिन ख़त्म हो, हमें चाहे दोज़ख में डाल दिया जाए लेकिन इस दिन से जान छूटे। लिहाजा सब लोग इकट्ठे होकर हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के महबूब नबी हैं। अल्लाह ने इंसानों के अंदर सबसे पहले आपको तख्लीक़ फ़रमाया। आज अल्लाह का जलाल उरूज पर है। कोई इस बात पर कादिर नहीं है कि अल्लाह से कोई अर्ज़ गुज़ार कर सके, अल्लाह से कोई बात कर सके, अल्लाह की बारगाह में कोई अर्ज़ी पेश कर सके, अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हो सके। तो आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें ना। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, नफ़्सी 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 नफ़्सी, यानी मुझे मेरी जान की फ़िक्र है, तुम किसी और के पास चले जाओ। इज़हबू इला गैरी, सारे लोग इकट्ठे होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। पहले उनकी तारीफ़ करेंगे। पहले उनकी क्या करेंगे? अच्छा, ये हम महफ़िल मिलाद में क्या करते हैं? अम्बिया की, नबी की क्या करते हैं? तो पता चला मैदान महशर में भी मिलाद की महफ़िल होगी। अम्बिया की तारीफ़ करेंगे सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे। पहले अम्बिया के औसाफ बयान करेंगे, फिर उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी मदद करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे नफ़्सी 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 इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। सारे लोग इकट्ठे होकर हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। वो लोगों से कहेंगे, क्या लोगों, मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम कहाँ जाओ, तुम मोहम्मद अरबी के पास चले जाओ। अच्छा, महशर के मैदान में ना हर तरफ बशमूल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पुकार रहे होंगे, नफ़्सी 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 नफ़्सी, यानी मेरी जान मेरी जान मेरी जान। पूरे महशर के मैदान में सिर्फ एक आवाज़ बुलंद होगी, उम्मती 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 उम्मती, और वो मेरे आका की आवाज़ होगी। पूरे महशर के में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूँगा और मैं उन अल्फाज से अपने रब की हम्द बयान करूँगा कि इससे पहले उस अंदाज से उस तरह की हम्द किसी ने बयान नहीं की होगी। मैं ऐसी हम्द बयान करूँगा और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी होगी। और मेरा रब फरमाएगा, इरफ़ा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सजदे से सर को उठाइए। अल्लाह फरमाएगा सजदे से, इरफ़ा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सजदे से सर को उठाइए। वशफ़ा तुशफ़ा, आप शफ़ाअत करें, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सल तुता, आप मांगें आपको दिया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे फिर महशर के मैदान में। हाय हाय, वो मंज़र कैसा मंज़र होगा। मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, और गुनाहगारों पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, और किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम इनको पुकारता होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। कोई कहेगा दुआई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, सारे नबी कहेंगे किसी और के पास चले जाओ। न माँ पहचान रही है, न बाप काम आ रहा है, न दोस्त मदद करने के लिए तैयार है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं किसी और के पास चले जाओ। किसके पास जाएं? वो आमिना का लाल होगा जो हमारी बिगड़ी बनाएगा और हमारी फरियाद सुनेगा। सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा।
میرے آقا کے لب پر انا لہا، یعنی او میں ہی اس شفاعت کے لیے ہوں، میں ہی اس شفاعت کے لیے ہوں، میرے آقا کے لب پر ہوگا۔ اور بات اگر محشر کے میدان کی جائے نا، خدا کی قسم یہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو ساری مخلوق مان جائے گی، قیامت میں تو کافر بھی مان جائے گا، مشرک بھی مان جائے گا، جو یہاں نہیں مانتا نا وہاں مان جائے گا۔ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، کیونکہ آج دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہوگا، وہاں کا ماننا قابل قبول نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایک بات عرض کروں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے نا وہ فرقہ واریت ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہٰذا ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، میں آپ کی ضمیر کی عدالت میں آپ کو کھڑا کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا محشر کے میدان میں میرے آقا مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اچھا ادھر کریں گے تو یہاں نہیں کر سکتے، تو اسی لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں نا، اچھا عاشقوں کی جو انداز ہوتا ہے نا، عاشقوں کا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے منفرد ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عشق و محبت، امام عاشقاں، امام اہل سنت، آپ نے کلام لکھا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق، قرآن و احادیث کو، ان کے مطالب و مفاہیم کو آپ نے اپنے اشعار کی صورت میں بیان فرمایا، اپنے جذبات، اپنے عشق کو بیان فرمایا، اور محشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے۔ خدا کی قسم کمال کی ہے، کمال کی، توجہ ہے سب کی؟ سناؤں آپ کو کیسا منظر کھینچا ہے قیامت کا؟ لیکن اس کو سننا کیسے آپ نے؟ اگر آپ کو اس کو اس طرح سنیں کہ خدا نخواستہ، کیونکہ میں آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے وسیلے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سوا میرے پاس کوئی ایک سجدہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا صدقہ و خیرات، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر تکیہ کر کے اور جس پر یقین ہو کہ چلو اس کی وجہ سے جان چھوٹے گی۔ ہاں یہ ہے کہ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یا رسول اللہ میں مومن ہوں، آپ کو مانتا ہوں اور آپ کے در کا سوالی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی آیت ہے، اور سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کا آپ کو ارشاد ہے محبوب جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو اسے جھڑکے نہ، بلکہ کیا کریں؟ اسے عطا کر دیں۔ تو یقین کریں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے گرمان میں جھانک کر دیکھیں، من آنم کے من دانم، ہمیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی ہم کہاں پر کھڑے ہیں، لیکن محبوب کی نسبت پر بڑا ناز ہے۔ اللہ اس نسبت کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا نازک دور ہے جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اتنا پرخطر راستہ اور اتنا خطرناک دور ہے، اس دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں کیوں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ غلامی کا پٹا ہم لے کر قبر میں جائیں، ایک کم اوکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو جب ہم مریں، اور ایمان سلامت ہوگا تو انشاءاللہ وارے نیارے ہوں گے۔ اس کو یوں سنیں آپ، میں کلام محشر کے میدان کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کا تخیل پیش کیا کہ گویا کہ میں مجرم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور قیامت کے روز میری پرسش، مجھ سے سوال و جواب اور میرے اعمال
چونکہ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ تھے، اور میرے بارے میں دوزخ کا حکم ہوا اور فرشتوں نے مجھے پکڑ اور جکڑ رکھا ہے اور پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب کوئی امید ہوتی ہے نا، بندہ کیا کرتا ہے پھر، اور سب کچھ جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہے پھر کیا کہتا ہے، چیخ چیخ کے پکارتا ہے، چیخ چیخ کے پکارتا ہے نا۔ تو اس چیخ و پکار کو سن کر نا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پاس سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک تخیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاس سے گزر رہی ہے اور وہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیخ و پکار ہے، کون رو رہا ہے اور کس کو پکار رہا ہے، اس کو کیا پریشانی، جا کر پوچھو اس کو، روکو ہماری سواری دیکھیں یار یہ کیا رو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، وہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے۔ آپ کا قلب اطہر، آپ کا مزاج مبارک اتنا نفیس نازک ہے، اور آپ کی رحمت للعالمینی کی صفت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دکھ میں نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو محشر کے میدان میں جب چیخو پکار سنیں گے نا تو وہ فرشتوں سے کہیں گے یہ بڑے درد بھرے انداز میں رو رہا ہے، یہ دیکھو نا اس کو کیوں رو رہا ہے، اس کو ادھر لے کے آؤ ہمارے پاس، ہم دیکھیں ذرا اس کو کیا ہوا ہے۔ تو اس پریشانی کے حال میں تخیل کو آپ ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، یعنی محشر کے میدان میں میرے آقا جب آئیں گے نا تو ہر طرف نور پھیل جائے گا۔ کہتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، پند کڑوی لگے ناصح سے نہ ترش ہو اے نفس، زہر اسیاں میں ستمگر تجھے میٹھا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، اور بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یوں فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، اور کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے بسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ تنہا ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، یارو دعا کرو یہ دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے، دعا کرو یہ دامن ہم سے چھوٹے نہ، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، ہماری کوئی چیز ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری کوئی چیز لے کے جا رہا ہو، ہم کیا کریں گے، بھئی ہماری بھینس کو کھول کے لے جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے لے کے جا رہا ہو تو ہم کیا کریں گے،
اسے پوچھیں گے نہیں کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ ہماری گاڑی باہر کھڑی ہو، کوئی بندہ آئے گاڑی میں بیٹھے، لاک نہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے لے کے جا رہا ہوں، ہم اسے نہیں کہیں گے کہ یار ہماری گاڑی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں، ہماری اجازت کے بغیر کہاں لے کے جا رہا ہے۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائیں ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ اور چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو، چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے۔ اور صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اے رضا جان انادل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا اور بن مانگے آیا۔ محشر کے عالم ارواح کے اندر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی ہو کہ مولا اپنے آخری نبی کو امتی بنانا، کی تھی کسی نے دعا، کوئی منت مانی ہو اللہ سے، کوئی سجدہ شکر، سجدہ حاجت، کوئی صلاۃ الحاجت کسی نے پڑھی ہو؟ کم و بیش 12 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے یہ تمنا کی تھی مولا اپنے آخری نبی کو امتی بنانا۔ یار میں اور آپ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں نا، آئینے کے سامنے اپنی شکل دیکھیں غور سے اور اس بات پر غور کریں ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی تھی، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، کون سے ہیرے لگے ہوئے تھے یار میرے اور آپ کے اندر، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنایا، بن مانگے بنایا۔ خدا کی قسم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اگر گزار دیں پھر بھی شکر ادا کر سکتے۔ اتنا پیارا محبوب، اتنا سونا محبوب۔ اور اس وقت جو ہے یہ دشمن نے جو فرانس کے اندر جو کام کیا نا، ہماری شہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، بل بڑے آتے ہیں، بجلی بڑی، گیس بڑی مہنگی ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن خدا کی قسم ناموس رسالت اور میرے آقا کے ختم نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور میرے آقا کی معاذ اللہ اس حد تک ہرزہ سرائی اور توہین کرے کہ وہ خاک چوکوں اور بلڈنگوں پر لگائے جائیں، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ ہماری ماں کو گالی دے یار ہم برداشت کرتے ہیں؟ ماں کو گالی دے دے، باپ کو گالی دے، بھائی کو گالی دے، آپ سے باہر ہو جائیں گے۔ جو آج میں آئے گا اٹھا کے اس کو ماریں گے، اور جو منہ میں آئے گا اس کو بولیں گے۔ تو وہ آقا جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ، اور ان پر اتنا شدید حملہ یہ خاکوں کی صورت میں، یعنی وہ مسلمان کیسے زندہ ہیں یار، جب وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہوں کہ ان کی نظر پڑتی ہو، کتنے دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم قابل برداشت ہی نہیں ہے یہ، اور ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کیا کریں، کچھ کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہم اڑ کے جا تو سکتے نہیں، وہاں کیا کریں، ٹکر ماریں دیوار کے ساتھ، کیا کریں۔ تو فی الوقت جو چیز ذہن میں آتی ہے عملی بائیکاٹ کریں۔ کیا کریں؟ عملی بائیکاٹ۔ اٹھ کھڑے ہوں، جاگ جائیں کہ آقا ہم ضرور نافرمان ہیں لیکن آپ کے باغی نہیں ہیں، آپ کی شان پر حرف آئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ہم سست کاہل تھے، ہم بے عمل تھے، لیکن یا رسول اللہ ہم پیار بہت کرتے ہیں، ہم آپ سے جان چھڑکتے ہیں، ہماری ایک نہیں کروڑوں جانیں ہوں جکے بعد دیگرے ساری آپ کے نام پر وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ اب ہم سے ناراض نہ ہوں، بس ہم سمجھ گئے ہیں دشمن نے ہماری شہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس ہستی کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ دشمن کو پتہ ہے کہ یہ اس ہستی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے آج دن تک جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئے ہیں ہمیں معافی عطا فرما دیں۔ میرے تمام بھائی یہاں پر میلاد کی محفل میں اتنی خوبصورت آپ لوگوں نے ذکر رسول کی محفل سجائی، مجھے سب کے نام نہیں آتے، جن احباب نے مجھے مدعو کیا ان ایک دو بھائیوں کو میں جانتا ہوں، باقی اب سب لوگ
چاند کی طرح آپ کے چہرے ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں، پھول کی طرح مسکرا رہے ہیں، کیونکہ ذکر رسول جس کے سامنے ہو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اتنے پیار والی اپنے گاؤں کے اندر، اتنی محبت والی، اتنی عشق والی، اتنے سوز والی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ کو کروڑ ہاں کروڑ میری طرف سے مبارک ہو۔ اللہ اس محفل کی برکتیں آپ کے گھروں میں آپ کو نصیب کرے، آپ کے بچوں کو نصیب کرے، آپ کی نسلوں کو نصیب کرے، آپ کے ماں باپ کو نصیب کرے، آپ کے رزق روزی میں اللہ اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشق میں دوام عطا فرمائے۔ یار نماز پڑھا کرو یار، فجر میں اٹھ کر، ابھی راتیں لمبی ہیں، تہجد کا الارم لگائیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے، صبح تہجد کی نماز پڑھیں، ورنہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہماری یہ نوجوان جو نظر آ رہے ہیں نا، صبح اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن جوانی کی عبادت جو ہے اس کا درجہ بھی بہت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس امت کو کوئی چیز بیدار کر سکتی ہے، آج ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا وصال آج جنازہ ہوا، تاریخی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کے اندر شاید اتنا بڑا جنازہ کبھی کسی کا نہیں ہوا ہوگا، اور پاکستان میں تو مینار پاکستان۔ تو عشق رسول کا دم بھرنے والوں کے لیے مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مزے ہیں، لیکن جو سوتا رہ جاتا ہے اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نماز کا اہتمام کرے، صبح فجر میں تمام میرے نوجوان اور تمام بزرگ جتنے بھی اب یہاں موجود ہیں، پڑھتے ہوں گے آپ، لیکن جو نہیں کرتے اس محفل کی برکت سے سب تہیہ کر لیں۔ میرے آقا کی شان میں انہوں نے ایسی، میرے محبوب کو انہوں نے للکارا ہے، میرے محبوب کی شان پر انگلی اٹھائی ہے۔ میں پکی نیت کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ میری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، پڑھیں گے سارے جماعت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج پتہ چل جائے یار واقعی ہم نے محفل کی ہے اس ذکر رسول کی برکت سے، آج سے ہماری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ ماں اور باپ جو ہے نا، یہ بڑا ایک پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے پہلے تو جاتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، اور اگر جا کر بیٹھے تو یہ موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، فیس بک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میسج چیک کرنا شروع۔ اب ماں ہمارا منہ دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے، مجھ سے کوئی بات کرے گا، لیکن بیٹے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ تو ماں اور باپ کو ایسا ٹائم دینا ہے کہ اس کو موبائل کو رکھ کے ٹائم دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ ماں اور باپ ہمارے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، یاد رکھیں، وہ ہمارے پاس بیٹھنے کے بھوکے ہیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے دکھ سکھ کی کوئی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں، محبوب کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی پابندی کریں، درود و سلام کم از کم 313 مرتبہ روز پڑھا کریں، اور آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ چھوڑ دیں یار انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پر فضول ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ رزق حلال میں اگر کوئی 19-20 ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، خالص رزق حلال کمائیں، کھائیں، کھلائیں نبی کی محبت میں۔ انشاءاللہ نبی کی محبت میں یہ کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور انشاءاللہ ایک دفعہ اگر دشمن کو یہ بھنک بھی پڑ گئی نا کہ مسلمان اب جاگ گئے ہیں، مسلمان اب جاگ گئے ہیں، تو وہ کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا آئندہ یہ حرکت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔